وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين وإلى غير النهاية. قابل صد مبارکباد ہیں انجمن رضائے مصطفیٰ محلہ قاضی سعد اللہ پورہ بنارس کے جملہ افراد جنہوں نے اس پرآشوب اور پرخطر دور میں اللہ کے ایک محبوب بندے کے عرس کی تقریب اور اس عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام اور انعقاد کیا، جہاں اس کار خیر کو کر کے انجمن کے لوگوں نے اپنے آپ کو ثواب کا حقدار بنایا، تو ساتھ ہی ساتھ تمام شرکائے مجلس کو بھی ثواب کا حقدار بنایا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان احباب اہل سنت کی کاوشوں کو، محنتوں کو، مشقتوں کو، نذرانوں کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما اور ہم لوگوں کی حاضری کو قبول فرما۔ کافی دیر سے بیٹھ کے آپ لوگ نظم و نثر کی صورت میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں اور محظوظ بھی ہو رہے ہیں۔ یہ ذوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے۔ تقریر کسی کو پسند آتی ہے، کسی کو نعت خوانی پسند آتی ہے، یہ اپنے اپنے ذوق اور طلب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے انتہائی اخلاص و احترام کے ساتھ چند لمحوں کے لیے عالم تصور میں کھویا جائے، نگاہوں میں جمال گنبد خضرا بسایا جائے اور اس کرم فرمانے والے آقا، بھیک دینے والے داتا، سیاح لامکاں، فخر رسولاں، رہبر رہبراں، پیغمبر پیغمبراں، مونس انس و جاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پروقار میں نذرانہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ہماری اور آپ کی آج کی شب بیداری اگر نیتوں کے اخلاص کے ساتھ ہو جائے، ہمارے جملے پہ غور کیجئے گا، نیتوں کے اخلاص کے ساتھ
ہماری اور آپ کی شب بیداری یعنی رات کا جگنا ہو جائے تو امید نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ یہ شب بیداری ہماری زندگی کے اصلاح کے لیے کافی ہوگی۔ لیکن گھومنے کے طور پہ آ گئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ لیں، گھوم لیں، تفریح کر لیں، تو اس سے آپ پوری زندگی رات میں آتے جاتے رہیے گا، آپ کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نیتوں میں خلوص پیدا کرو کہ پروردگار ہم ذکر کی محفل میں جا رہے ہیں، تیرا اور تیرے محبوب پاک کا ذکر ہوگا، ہم سنیں گے، اے اللہ تو اس ذکر کی بے پناہ برکتیں ہمیں عطا فرما تاکہ تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہماری زندگی کے اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ اگر یہ نیتوں میں ہمارے خلوص پیدا ہو جائے تو یہ ہماری شب بیداری ہماری زندگی کے اندر بھی انقلاب پیدا کرے گی اور ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنا دے گی۔ محترم حضرات، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، اور میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ ارے انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے، انہی کے گھر ہے یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، اور نبی کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، نبی کے نور کو، نبی کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، اور یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے۔ دیکھو عمل میں یقین کا بڑا اونچا مقام ہے، عمل تھوڑا ہو یقین زیادہ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے عمل کم ہو لیکن یقین زیادہ ہو، اگر یقین زیادہ ہے تو وہ تمہارا تھوڑا سا عمل بہت زیادہ ثواب کا حامل بن جائے گا۔ یقین کی منزل بہت اونچی منزل ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی افادیت پہ ہمیں یقین ہو جائے، ہم نماز چھوڑ رہے ہیں اس کے عذاب پہ اور وعید پہ ہمارا یقین ہو جائے تو ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے اور نماز کی ہمیشہ ہم پابندی کریں گے۔ یقین ایک ایسی منزل ہے، یقین والے اجی کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ یہ منزل یقین ہے کہ جناب معین الدین جب منزل یقین پہ فائز ہوئے تو غریب نواز بنا دیے گئے، حضرت محمد اشرف منزل یقین پہ فائز ہوئے تو مخدوم زمانہ بنا دیے گئے، جناب علامہ احمد رضا منزل یقین پہ فائز ہوئے تو مجدد اعظم بنا دیے گئے، حضرت شیخ احمد یقین کی منزل پہ فائز ہوئے تو مجدد الف ثانی بنا دیے گئے۔ یہ منزل یقین ہے، بندہ ادنا ہوتا ہے تو اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے، ذرہ ہو تو آفتاب بنا دیا جاتا ہے، اجی خاک ہو تو کیمیا بنا
عرش بنا دیا جاتا ہے۔ یہ منزل یقین ہے۔ میں نے خطبے کے بعد سورۃ کہف کی ایک مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز مجھ سے کوئی کہے یا نہ کہے کہ آپ کو بولنا کتنی دیر ہے، یہ میں پہلے ہی سے جان جاتا ہوں کہ مجھے بولنا کتنا ہے، اس لیے کہ مجھے حقداروں کے حق کا خیال ہے نا۔ یہ جتنے حقدار ہیں، حصے دار ہیں، سب کے حصے کا اگر خیال بھائی نہیں کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی نا، بلی گرفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شاعر ہو چاہے مقرر، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر اناؤنسر نے یا صدر اجلاس نے لحاظ میں کچھ کہا نہیں کہ آپ کو اتنی دیر بولنا ہے تو انہیں خود سوچنا چاہیے کتنی دیر بولنا چاہیے۔ میں نے خطبے کے بعد سورۃ کہف کی آیت کریمہ پڑھی، چونکہ عرس کی تقریب ہے اور اس لیے میں نے اپنا عنوان منتخب کیا کہ اولیاء کرام کی ضرورت کیوں ہے اور اولیاء کرام کے دامن کرم سے کیوں وابستہ ہوا جائے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو آؤ قرآن سے پوچھیں، اے قرآن دھرتی کی چھاتی پر آکاش کے نیچے تیرا کوئی جواب نہیں ہے۔ اے قرآن تو قانون فطرت بن کے آیا ہے، اے قرآن تو نظام کائنات بن کے آیا ہے، اے قرآن تو دستور العمل بن کے آیا ہے، اے قرآن تو سارے الجھے ہوئے گیسوؤں کا سنوارنے والا بن کے آیا ہے، اے قرآن تو سارے مسائل کا حل کرنے والا بن کے آیا ہے۔ ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں ولیوں کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی ضرورت کیا ہے، ان کے صحبت میں جانے کی ضرورت کیا ہے، ان سے محبت کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ قرآن ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، قرآن تو ہمیں جواب دے۔ قرآن سورۃ کہف میں ہمیں جواب دے رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آیت قرآنیہ کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی جان کو، اپنے نفس کو اللہ کے ان بندوں کے حوالے کر دو، ان کی صحبت میں کر دو، ان کی خدمت میں کر دو۔ ان بندوں کے حوالے کرنے کا پیغام پروردگار قرآن میں دے رہا ہے، ان بندوں کے حوالے کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو اپنے پروردگار کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے جو بندے صبح و شام ذکر خدا کرتے ہیں، اللہ کے جو بندے صبح و شام یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کے جو بندے صبح و شام اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے بندو تم اپنے نفوس کو، اپنی جانوں کو، اپنے وجود کو ان کے حوالے کر دو، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی خدمت میں چلے جاؤ۔ جو بندے صبح و شام ہمارا ذکر کرتے رہتے ہیں، پروردگار ہمیں حکم دے رہا ہے، اے میرے بندو کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو، عمل کی حفاظت چاہتے ہو، تقوی کی حفاظت چاہتے ہو، پرہیزگاری کی حفاظت چاہتے ہو، طہارت کی حفاظت چاہتے ہو، پاکیزگی کی حفاظت چاہتے ہو، تو تمہیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ان بندوں کے حوالے اپنے وجود کو کر دو جو میرے بندے صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں علماء کی تبلیغ جہاں دم توڑ دیتی ہے، میں تاریخ کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ مبلغین
علماء دین کی جہاں تبلیغی محنت دم توڑ دیتی ہے، وہاں سے اولیاء اللہ کی تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے۔ اب کیسے آغاز ہوتا ہے سماعت کیجئے۔ اکابر اولیاء کرام میں حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی آتا ہے۔ آپ راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ ایک شرابی، وہ بھی مسلمان، کافر نہیں، یہودی نہیں، مشرک نہیں، مسلمان، شراب پی کر کے راستے میں پڑا ہے، مگر اسی گندے منہ سے جس منہ سے شراب مہک رہی ہے، اسی منہ سے اللہ اللہ بھی کہہ رہا ہے۔ اللہ کے مقدس ولی نے دیکھا، رک گئے، انہیں گوارا نہ ہوا اتنا پاکیزہ نام، اتنا مطہر نام اتنے گندے منہ سے لیا جائے۔ آپ نے پانی لیا اور اس شرابی کا منہ دھویا، چہرہ دھویا خوب طبیعت سے۔ جب اطمینان ہو گیا کہ اب اس کے منہ سے شراب کی مہک ختم ہو گئی، تب آپ نے چھوڑا اور اس کے بعد آپ چلے گئے۔ آج جانتے اب علماء کی تبلیغ جہاں دم توڑتی ہے، وہاں سے اولیاء کی تبلیغ کا آغاز کیوں ہوتا؟ آپ کے محلے میں کوئی مسلمان نوجوان شراب پی کے نالی میں پڑا ہو، اپنے محلے کے امام صاحب سے کہیے جا کے کہ مولانا صاحب ذرا چلیے گا میرے ساتھ۔ پوچھیں گے کہاں؟ ارے کہا شراب پی کے نالی میں پڑا ہے، تھوڑا سمجھا دیجئے اس کو۔ تو مولوی صاحب کہیں گے کہ آپ بھی غضب بات کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھانے جائیں گے تو وہ ہم ہی کو سمجھانے لگے گا، ہمارے بس کا نہیں ہے۔ بولو دم توڑ دی کہ نہیں؟ عالم کی تبلیغ نے دم توڑ دیا کہ نہیں؟ جہاں دم توڑا عالم کی تبلیغ نے، اللہ کے ولی کی تبلیغ کا آغاز ہوا۔ حضرت سری سختی نے منہ دھلایا، چہرہ دھویا، چلے گئے۔ جب اس کا نشہ اترا تو اٹھ کے بیٹھا، دیکھا چہرے پہ نمی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرا چہرہ کسی نے دھویا ہے۔ پڑوسیوں سے پوچھتا ہے، پڑوسیوں بتاؤ میرا چہرہ کسی نے دھویا ہے کیا؟ پڑوسیوں نے کہا رے نادان، اب بھی تو تجھے شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ حضرت سری سقطی اسی راستے سے گزر رہے تھے، تیرا یہ حال زار دیکھا، تو شراب کی مستی میں پڑا، اسی گندے منہ سے اللہ کا نام بھی لے رہا تھا۔ حضرت کو گوارا نہ ہوا، اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت نے تیرا منہ دھویا ہے، تیرا چہرہ دھویا ہے، اب بھی تو تجھے شرم آنی چاہیے۔ کوئی تبلیغ نہیں کی ہے، کوئی تقریر نہیں کی ہے، کوئی واعظ و نصیحت نہیں فرمایا۔ آج ایک ضلع میں ایک رات میں سینکڑوں جلسے ہو رہے ہیں، علماء چیختے ہیں راتوں میں، تقریروں میں، لیکن ایک آدمی بھی نمازی بننے کو تیار نہیں۔ بولو، اور اللہ کے ولی نے کوئی تبلیغ نہیں کی۔ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک پروردگار احسان کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا۔ یعنی ہمارا جو بندہ احسان کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو پروردگار اس کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا، اس کو اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا۔ اس نوجوان نے پڑوسیوں کو گواہ بنا کے کہا، پڑوسیوں گواہ ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں
کہ حضرت سری سقطی نے میرا چہرہ دھل دیا، میرا منہ دھل دیا، تو اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ سے میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ میں شراب پینے سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ اور توبہ کا اثر کیا ہو رہا وہ سماعت کیجیے۔ رات آئی، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ اپنے بستر پہ سو رہے، آدھی رات گزری تھی، جناب سری سقطی رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں، ایک آدمی آیا ہے مجھے جگا رہا ہے۔ میں اٹھا تو اس نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، میں نے پوچھا کہ کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا قاصد ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا پروردگار نے بھیجا ہے کہ جاؤ سری سقطی سے میرا سلام کہہ دو۔ غور کیجئے، آج آپ کے شہر کا میئر گاڑی سے جا رہا ہو، آپ کو روک کے سلام کر دے تو 500 آدمی کو موبائل میں شیئر کرو گے کہ آج میئر صاحب نے گاڑی روک کے مجھ کو سلام کیا۔ ایم پی سلام کر دے تو لوگوں کو بتاؤ گے، فخر محسوس کرو گے۔ لیکن اے سری سقطی، آپ کی عظمت ولایت کو سلام، آپ کی عظمت محبوبیت کو سلام، کہ آپ کو سلام کسی دنیا دار نے نہیں کیا ہے، آپ کو سلام پروردگار نے کیا، پروردگار نے سلام کیا۔ کہا صرف سلامی نہیں بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے سلام کے ساتھ ساتھ اپنا پیغام بھی بھیجا۔ کہا جاؤ میرے بندے سری سقطی سے میرا پیغام سنا دو کہ تو نے میرے لیے اس شرابی کا منہ دھویا، چہرہ دھویا، میرے لیے، اس لیے کہ اس گندے منہ سے وہ میرا نام لے رہا تھا۔ میرے لیے تو نے اس کا چہرہ دھل دیا، اس کا منہ دھل دیا۔ تے سری سقطی، ہم نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، جس کا دل خدا نے دھل دیا ہو، جس کا دل پروردگار نے دھل دیا ہو، وہ دل کتنا شفاف ہوا ہوگا، وہ دل کتنا آئینہ ہوا ہوگا، وہ دل کتنا منور ہوا ہوگا، وہ دل کتنا مجلہ ہوا ہوگا، وہ دل کتنا مصفہ ہوا ہوگا، وہ دل کتنا مزکہ ہوا ہوگا۔ اسی دل کے بارے میں اہل دل کہتے ہیں وہ دل اتنا آئینہ ہو جاتا ہے کہ اسی آئینہ دل میں وہ بندہ خدا کبھی کعبے کا کمال دیکھا کرتا ہے تو کبھی گنبد خضرا کا جمال دیکھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا دن گزرا، دوسری رات آئی، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ معمول کے مطابق تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں گئے۔ آج کل تو تہجد کی نماز تعجب کی نماز ہو گئی، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جس پہ فضل فرمائے۔ نماز تہجد پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کل جس شرابی کا میں نے منہ دھویا تھا، چہرہ دھویا تھا، آج مجھ سے پہلے مسجد میں آ کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ بھی نماز میں مصروف ہو گئے۔ جب دونوں حضرات نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا، پوری ایمانداری سے میرے سوال کا جواب دینا، اللہ کے گھر میں ہو،
کل تو تمہارا وہ حال تھا کہ شراب کی مستی میں بے خود تھے، اور کل کا دن گزرا، کل کی رات گزری، آج کا دن گزرا، ابھی آج کی پوری رات نہیں گزری ہے۔ اتنے کم وقت میں تمہاری زندگی میں اتنا عظیم دینی انقلاب کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اتنی کم مدت میں تمہاری زندگی میں اتنا نورانی انقلاب کہاں سے پیدا ہو گیا کہ 2 راتیں مکمل نہیں گزری ہیں تو آج تہجد کی نماز میں ہمیں مسجد میں مل رہا ہے؟ تو اس شخص نے جو جواب دیا وہی جواب دل کی ڈائری میں نوٹ کر کے جائیے گا، وہ آپ کو ہر موڑ پہ کام آئے گا۔ اس شخص نے جواب کیا دیا کہ حضرت آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں، ہم سے سوال کیوں کر رہے ہیں، جب کل خواب میں آپ کو اللہ پاک نے سب بتا ہی دیا ہے تو ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا، اگر کوئی شخص کہے کہ نبی علم غیب نہیں جانتے، توبہ نعوذ باللہ، اگر کوئی کہے تو اس سے یہ پوچھئے تم نبی کے علم غیب کی بات کرتے ہو، یہ تو نبی کا ایک ادنا امتی، نبی کا ادنا، غیب کسے کہتے ہیں؟ اٹھاؤ جلالین شریف تفسیر کی کتاب، علماء جانتے ہیں، مولوی میں الہ آباد بورڈ کے نصاب میں تفسیر جلالین شامل ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لفظ غیب کی جو تعریف کرتے ہیں، ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں غیب کسے کہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ما غاب عنہ النظر، جو چیز نظر سے پوشیدہ ہو فہو غیب، وہی غیب ہے، جو نظر سے پوشیدہ ہے وہی غیب ہے۔ خواب دیکھا حضرت سری سختی نے اپنے گھر میں، آج اگر آپ کے سمدھی گھر آمیں آپ کے اور آپ رات میں خواب دیکھے ہوں، صبح پہنچے آپ کے گھر، ناشتہ پانی کے بعد اب پورا خواب آپ کا بیان کر دیں جو رات میں آپ نے دیکھا ہے، من ان سیم ٹو سیم جو آپ نے دیکھا تھا خواب، پورا خواب بیان کر دیں، تو میں تو یہی اندازہ لگاتا ہوں کہ اگر آپ اب تک کسی سے مرید نہیں ہوئے ہوں گے تو اپنے سمدھی سے مرید ہو جائیں گے، کہیں گے اس سے بڑا پہنچیلا بابا کہاں ملے گا؟ آج کل لوگ بابا کہتے ہیں، بہت پہنچیلا بابا۔ بتائیے ہم خواب اپنے گھر میں دیکھے، ان کا گھر 50 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے آ کے میرے خواب کو بیان کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے بس اپنا ہاتھ بڑھائیے، کیا کریں گے؟ ہم مرید ہوں گے، آپ سے بیعت ہوں گے۔ آپ سے زیادہ پہنچیلا کون ملے گا؟ ہمارا خواب آپ نے اپنے گھر سے جان دیا۔ ایک نبی کا ادنا امتی حضرت سری سختی کے خواب کو دوسرے دن رات میں بیٹھ کر کے مسجد میں بیان کر رہا ہے، جب ایک بندہ مومن اپنے گناہ سے، عصیان سے، پاپ سے، خطا سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو پروردگار اسے صاحب روحانیت بنا دیتا ہے، اجی اسے غیب داں بنا دیتا ہے۔ تو جب نبی کے ایک ادنا امتی کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ جب اس در کے گدا بھر دیتے ہیں، ارے شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ بزرگوں کا عرس مناتے ہیں، عرس کی تقریب منعقد کرتے ہیں۔ اسی لیے عرس کا مقصد یہ ہے کہ جس بزرگ اور ولی کا عرس ہے
ان کی سوانح زندگی بیان کی جائے۔ ان کا تقوی کیسا تھا، پرہیزگاری کیسی تھی، نمازوں کی پابندی کا کیا عالم تھا، سنتوں پہ عمل کیسا تھا، سیرت کیسی تھی، کردار کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، حسن سلوک کیسا تھا، اس کو بیان کیا جائے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ اللہ والوں کی زندگی کا یہ عالم، اور ہم اپنی زندگی کو لے کے کہاں جا رہے ہیں۔ محترم حضرات، تو آپ ذرا اندازہ لگائیے اللہ کے ولیوں کی تبلیغ کیسی تھی۔ اسی لیے ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی کہ نہ مدرسہ نہ کالج کے در سے پیدا، ارے دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ہم لوگ رات بھر چلاتے ہیں تو ایک آدمی بھی مسجد میں جانے کو تیار نہیں، اور اللہ کے ولیوں کی شان ملاحظہ کرو۔ ایک اللہ کا مقدس ولی، پھٹا پرانا لباس، دیکھنے پہ لگتا تھا کہ کوئی مجنون ہے۔ ایک بستی سے گزر رہے تھے، ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، گاؤں کے لوگوں نے دیکھا، بچوں نے، نوجوانوں نے، کسی نے کپڑے پھاڑے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے گالیاں دی، پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا۔ دیکھیے تبلیغ، بزرگوں کی تبلیغ بلائے۔ کوئی مولوی ایسی تبلیغ نہیں کر سکتا، میں پورے دعوے کے ساتھ۔ آج تو تبلیغ بڑی آسان ہے، تبلیغ تو اپنوں میں کرنی ہے، غیروں میں کہاں کرنی ہے؟ بولیے، تبلیغ تو اپنوں میں نہ ہوتی ہے، جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں انہی میں نہ تبلیغ کرتا ہے آدمی۔ یہ تبلیغ کہاں ہو رہی، جلسہ کہاں ہو رہا؟ بولیے، سب کلمہ گو کے بیچ ہی میں نہ جلسہ ہو رہا ہے، پیغام انہی کو نہ سنایا جا رہا ہے۔ تبلیغ تو اللہ کے نبی نے کی، مقدس صحابہ کرام کی زندگی دیکھو کیسی تبلیغ میں گزری، آپ اندازہ لگا۔ کپڑے پھاڑے گئے، گالیاں دی گئیں، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، لیکن جواب میں اللہ کے ولی نے کچھ نہیں کہا۔ ظہر کا وقت ہوا، گاؤں کے کنارے ایک تالاب ہے، وضو بنایا، اپنی پھٹی ہوئی چادر تالاب کے ساحل پہ بچھا دی، اذان دی باواز بلند، پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ کبھی اذان نہیں سنی تھی گاؤں کے لوگوں نے۔ پھر آپ نماز میں مصروف ہو گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے مقدس ولی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، اے پروردگار، اس گاؤں کے لوگ تجھے جانتے نہیں، تجھے پہچانتے نہیں، تیرے نبی کو پہچانتے نہیں، اے پروردگار تو اپنی توفیق سے انہیں اپنی معرفت عطا فرما دے۔ اے اللہ تو اپنی توفیق سے اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرما دے، انہیں اسلام کی سمجھ عطا فرما دے، انہیں دین کی فہم عطا فرما دے۔ رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جانتے ہو اسلام گفتار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تقریر سے اسلام نہیں پھیلا ہے، اسلام تو مصطفیٰ جان رحمت کے مقدس کردار سے پھیلا۔ رو رو کے اللہ کا ولی دعائیں مانگ رہا ہے۔ پورا گاؤں محو حیرت، ہم نے انہیں گالی دی، ہم نے ان کے کپڑے پھاڑے، ان پہ پتھر برسائے، لیکن انہوں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، اور یہ ہمارے ہی حق میں دعا کر رہے ہیں۔ ابھی دعا کے کلمات ختم نہیں ہونے پائے تھے، منظر یہ ہے کہ پورا گاؤں آپ کے قدموں میں نظر آ رہا ہے۔ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی کفر سے توبہ کر رہا ہے، کوئی شرک سے توبہ کر رہا ہے، خطاؤں سے توبہ کر رہا ہے۔ اجی ظہر کی نماز اکیلے پڑھی تھی، اور جب عصر کی اذان دی ہے
گیا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ اللہ کے ولی کی تبلیغ، اسے تبلیغ کہتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ کے ولیوں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ صرف مزاج نہیں بدلتا، صرف نظریہ نہیں بدلتا، صرف خیال نہیں بدلتا، صرف وچار نہیں بدلتا، اللہ کے ولیوں کی تبلیغ سے لوگوں کی تقدیریں بدل جایا کرتی۔ یہ تقدیر ہی نہ بدلی تھی، مشرک مومن ہو گیا، کافر مسلمان ہو گیا، بے دین دیندار ہو گیا۔ یہی نہ تقدیر بدلنا ہے، ابھی تک اس کے دل میں کفر تھا، اللہ کے ولی کی نگاہ ولایت پڑی ہے تو اب اس کے دل سے کفر نکل گیا ہے، اسلام کی شمع روشن ہو گئی ہے، اسلام کا چراغ روشن ہو گیا ہے، اسلام کا دیا روشن ہو گیا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے۔ اور جانتے ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، بے حیائی پہ اتر جاتے ہیں۔ جیسے ایک مولانا صاحب امام ربانی مقتدائے ارباب معانی شہباز لامکانی سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی ایک کرامت بیان کر رہے تھے۔ کرامت کیا بیان کر رہے تھے کہ وہ اپنے مدرسہ نظامیہ میں بیٹھے تھے، جاڑے کا دن تھا، چادر اوڑھے ہوئے تھے، بچوں کو حدیث پاک پڑھا رہے تھے۔ اچانک چادر کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا تو ان ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگے۔ تو چہرے پہ بڑا جلال تھا، شاگردوں نے مزاج بھانپ لیا کہ آج پوچھنا مناسب نہیں ہے، جب حضرت خوشی کے عالم میں ہوں گے، شادمانی کا ماحول نظر آئے گا تب پوچھا جائے گا۔ ایک دن کیا دیکھا، حضرت کے کچھ مریدین بڑے تحفہ تحائف لے کے بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر سے ملنے کے لیے آئے، تو طلبہ نے دیکھا کہ آج موقع غنیمت ہے، آگے بڑھے، کہا حضور فلاں دن فلاں تاریخ کو وقت اتنا تھا۔ آپ نے چادر سے جب ہاتھ نکالا تو پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے ہاتھ سے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت غوث اعظم علی رحمت و رضوان نے کہا ہم سے نہ پوچھو، یہ میرے مریدین آئے ہیں مجھ سے ملنے، انہی سے پوچھو کیا ہوا تھا۔ پوچھا طلبہ نے تو حضرت بڑے پیر صاحب کے مریدین نے کہا ایسا ہے، ٹھیک اسی دن اسی تاریخ کو ہم لوگ سامان تجارت کشتی پہ لاد کر دریا پار کر رہے تھے، اچانک دریا میں طوفان آیا، کشتی کے اندر پانی، کشتی اب ڈوبے گی تب ڈوبے گی، ہم لوگ پریشان ہو گئے، اب موت کی صورت نظر آنے لگی، تو ہم لوگوں نے اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا، تو ایک ہاتھ نمودار ہوا دریا میں اور اس نے میری کشتی کو سہارا دیا، میری کشتی طوفان کے باہر نکل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگوں نے پہچانا وہ ہاتھ کسی اور کا نہیں تھا، وہ ہاتھ سرکار غوث اعظم کا تھا، اس لیے ہمارے پیر ہیں، ہم برابر ملتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں۔ تب بچوں نے سمجھا کہ اسی لیے ایک شخص جلسے میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا صاحب آپ کے بڑے پیر صاحب کا ہاتھ کئی میٹر کا تھا کہ مدرسے میں بیٹھے تو بڑھا دیا تو دریا اتنا دور پہنچ گیا اور کشتی نکال دی، کئی میٹر کا ہاتھ تھا۔ سنیے میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناتا ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی بزرگوں کی کرامت کی حقیقت کیا ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں
جس کے راوی مصطفیٰ جان رحمت ہو، بات خدا کی، وہ حدیث قدسی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بخاری شریف میں بھی حدیث قدسی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی حدیث قدسی موجود ہے۔ میں سیاہ ستہ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل فاحببتہ الی آخر الحدیث القدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ، توجہ سے سنیے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی نفل نماز کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، فَأَحْبَبْتُهُ تو میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ بتائیے، جس نفل اور سنت کو چھوڑ کے نوجوان جمعے کے دن مسجدوں سے بھاگتا ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھی فرض، اور اس کے بعد ایسا مسجد سے بھاگتا ہے لگتا ہے کہ بم گرنے والا ہے مسجد، نفل کی قیمت نہیں سمجھتا۔ اور اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب محبوب بناتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اجی اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو اس کے دعا کے کلمات ابھی پورے نہیں ہونے پاتے کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ ان اعتراض کرنے والوں کو جواب دے دو کہ تم کہتے ہو کہ غوث اعظم کا ہاتھ کئے میٹر کا ہوتا ہے کہ اتنا مدرسے سے بڑھا دیا دریا میں پہنچ گیا؟ اگر پڑھے لکھے ہو، نرے جاہل ہو تو جاہلوں سے کوئی گفتگو نہیں، پڑھے لکھے ہو حدیث قدسی اٹھاؤ، پڑھو، ترجمہ کرو۔ جب اللہ کا وعدہ ہے نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ جبکہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ میرا خدا وہ ہے جو آنکھ سے پاک ہے، میرا خدا وہ ہے جو کان سے پاک ہے، میرا خدا وہ ہے جو ہاتھ سے پاک ہے، کان سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، پیر سے پاک ہے۔ میرا خدا وہ ہے جس کے پاس جسم نہیں، جسمانیات نہیں، زمان نہیں، زمانیات سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، مکانیات سے پاک ہے۔ خدا وہ ہے جو نیراکار ہے، جس کا کوئی آکار نہیں ہے، شکل نہیں ہے، صورت نہیں ہے۔ چلو رب قدیر کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے، اے میرے مولا جب تیرے پاس جسم نہیں ہے تو تو آنکھ کیسے بنتا ہے؟ تیرے پاس جسم نہیں ہے تو کان کیسے بنتا ہے؟ تیرے پاس جسم نہیں ہے تو ہاتھ کیسے بنتا ہے؟ تیرے پاس جسم نہیں ہے تو پاؤں کیسے بنتا ہے؟ تو اللہ کی رحمتیں جواب دیتی ہے بندے صحیح ہے، تیرا خدا جسمانیات سے پاک ہے۔ مطلب سمجھو، ارے ہاتھ بندے کا ہوتا ہے اور اس میں طاقت پروردگار کی ہوتی ہے، پیر بندے کا ہوتا ہے، قوت رب کی ہوتی ہے، آنکھ بندے کی ہوتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت پروردگار کی ہوتی ہے، کان بندے کا ہوتا ہے، سننے کی قوت پروردگار عطا فرما دے۔ تو کرامت بزرگوں کی اس طرح سمجھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے عارف بندے، مرد حق آگاہ، مرد خلندر،
ولیوں سے جو کرامتوں کا ظہور فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ ولیوں کی ذات گرامی سے کراتا ہے کہ میرے بندو، میری قدرت کا مظاہرہ کرامت کی شکل میں جو تم دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اس بندے نے ذکر و فکر سے، تقوی پرہیزگاری سے، اتباع نبی سے اس نے میرا ایسا قرب حاصل کر لیا ہے کہ میں نے اسے عارف بنا دیا ہے، مرد حقاگاہ بنا دیا ہے، مرد صالح بنا دیا ہے، یہ میری بارگاہ کا مقرب ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ دیکھے گا، آنکھ اس کی ہوگی لیکن پاور میرا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کا ولی بیٹھتا ہے فرش خاک پہ تو نظر ہوتی ہے عرش پاک پہ۔ یہی وجہ ہے محترم حضرات۔ حضرت حبیب اجمی کو کون نہیں جانتا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھو، بیاض کا بزنس کرتے تھے، سوتی بزنس۔ بی بی نے کہا گھر بیٹھے ہیں، شام ہونے والی ہے، ایسا کیجئے جائیے کہیں سے سوتی پیسے وصول کے لائیے، گھر میں راشن آوے، پکانے کا انتظام ہو۔ حبیب اجمی نکلے، راستے میں کچھ بچے کھیلتے ہوئے ملے، انہی بچوں میں ایک دانشور بچہ تھا، ایک صاحب نظر بچہ تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ ساتھیوں راستہ چھوڑ کے کنارے ہٹ جاؤ۔ کہا کیوں؟ حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، اس لیے ہٹ جاؤ۔ کہا آ رہا ہے، آنے دو، جانے دو، کیا مطلب ہے؟ کہا اتنا بڑا پاپی ہے کہ اگر اس کے پیروں سے لگ کر جو دھول اڑ کے ہمارے جسموں پہ پڑے گی تو ہم بھی گنہگار ہو جائیں گے، اس لیے راستہ چھوڑ کے ہٹ جاؤ۔ سارے بچے ہٹ گئے۔ یہ بات حبیب اجمی کے دل میں چبھ گئی۔ اب سود وصولنے نہیں جاتے، سیدھے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچ گئے، سلام محبت نظر کیا، بلک بلک کے رونے لگے۔ حضرت خواجہ حسن بصری پوچھتے ہیں، اے حبیب اجمی رونے کا سبب کیا ہے؟ اتنا بلک بلک کے کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی پاپی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عاصی نہیں ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں سوتی کاروبار کرتا ہوں، خود کھاتا ہوں، بال بچوں کو کھلاتا ہوں، ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ جو ہے حرام کا ہے۔ حضور یہ بتائیے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے ہیں، کیا مجھ جیسے پاپی گنہگار کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا؟ حضرت خواجہ حسن بصری نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا اے حبیب اجمی ذرا مجھے یہ بتاؤ، تمہارے گناہ زیادہ ہے کہ اللہ کا کرم زیادہ ہے؟ حبیب اجمی نے کہا ہمارے گناہ کی تو ایک حد ہے لیکن اللہ کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ کہا تب پھر جاؤ غسل کرو، وضو بناؤ، اور یہ خانقاہ کی مسجد ہے، 2 رکعت صلاۃ توبہ نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، پروردگار غفور الرحیم ہے، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تجھے اچھی راہ ملے گی۔ حبیب اجمی نے غسل کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت صلاۃ توبہ نماز پڑھی، خانقاہ خواجہ حسن بصری کی مسجد میں، اور پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کر کے بلک بلک کے ساروں قطار بڑی تواضع انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ ادھر حبیب اجمی مسجد میں توبہ کر کے 2 روکے دعائیں
مانگ رہے ہیں۔ ادھر حضرت خواجہ حسن بصری نے اپنی خانقاہ میں مصلی بچھایا، سر خدا کی بارگاہ میں جھکایا، سجدے میں خواجہ حسن بصری رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں، اے پروردگار وہاں تک پہنچا دینا میرا کام تھا، اب اسے قبول کر لینا تیرا کام۔ غیب سے آواز آئی، اے حسن بصری ہم نے حبیب اجمی کی توبہ قبول کر لی اور اسے بھی قبول کر لیا۔ اللہ اللہ۔ خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں جتنے دن تک انہوں نے چاہا پڑے رہے، تعلیم و تربیت ہوتی رہی، ذکر و فکر کے ماحول سے گزرتے رہے۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری نے